اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ جس کے پاس خدا کی ولایت کا تحفہ ہوتا ہے، یا جو خدا کے ولی ہوتے ہیں، یا جنہیں خدا سے دوستی کرنی ہوتی ہے، یا جو خدا کو دوست رکھنا چاہتا ہے، یا خدا جسے دوست رکھنا چاہتا ہے، وہ کون دوستی کو نہیں پہنچ سکتے الا المتقون، جب تک وہ تقوی والے نہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان کا ولی ہے جو ایمان لے آئے۔ جب وہ ایمان لے آئے اور اللہ ولی ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تو جب اللہ ولی ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ تمہیں تاریکی سے، اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے، اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ولی کا لفظ جتنی جگہ پر استعمال کیا ہے، ان تمام جگہوں میں ولی کے تقریباً 3 معنی استعمال ہوئے۔ ایک جگہ ولی کا معنی دوست، محبت کرنے والا۔ ایک جگہ ولی کا معنی نگہبان، محافظ، حفاظت کرنے والا، مددگار۔ اور ایک جگہ دوست کا ولی کا معنی والی، وہی نگہبان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی کوئی صفت اپنے کسی بندے کے ذریعے اظہار کرنا چاہتا ہے تو اس کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ 2 طرفہ کرتا ہے۔ اللہ جب دوستی کی بات کرتا ہے تو 2 طرفہ کرتا ہے۔ اللہ محبت کی بات کرتا ہے تو 2 طرفہ کرتا ہے۔ تم مجھ سے محبت کرو، میں تم سے محبت کروں گا۔ تم مجھ سے دوستی کرو، میں تم سے دوستی کروں گا۔ تم میری طرف قدم بڑھاؤ، میں تمہاری طرف قدم بڑھاؤں گا۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا 2 طرفہ معاملہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ تاریکی سے، ظلمت سے، اندھیرے سے، اور اس کو اور ایکسپلین اگر کریں تو ناکامیوں سے، مایوسیوں سے، نامرادیوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے نکال کر تمہیں کامیابی کی طرف لاتا ہے، تمہیں خوشی کی طرف لاتا ہے، تمہیں اطمینان کی طرف لاتا ہے۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ اب یہ معاملہ جب ولی کا ہے کہ جب اللہ اپنی ولایت کی طرف سے، جب وہ خود ولی ہوتا ہے تو یہ کرتا ہے، جب وہ دوست ہوتا ہے تو یہ کرتا ہے۔ اچھا، دوست کون ہوتا ہے؟ دوست کون ہوتا ہے؟ دوست مجھے سے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جو خونی رشتے نہ ہونے کے باوجود بسا اوقات خونی رشتے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اور یہ ہم سب نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں تو ایک چلن ہے، رواج ہے، کہا جاتا ہے کہ دوستی مطلب کہ پھر کچھ نہیں ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ مطلب ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ غلطی کس کی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوست میرا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، کرتے ہیں نا بھائی۔ ہم جانتے ہیں غلط ہے پھر بھی ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم جانتے ہیں یہ غلط ہے پھر بھی ہم اس کے ساتھ ہیں۔ تو دوستی کا ایک یہ بھی تقاضا ہوتا ہے۔ اور دوست کون ہوتا ہے؟ سچا دوست وہ ہوتا ہے جو محفل میں تمہارے عیبوں کو چھپائے، جو محفل میں تمہارے عیبوں کو چھپائے، محفل میں تمہارا تذکرہ کرے، محفل میں تمہاری بڑائی کرے، اور جب تنہائی میں آؤ تو تمہیں تمہاری برائی کی یاد دلائے۔ دیکھو میرے دوست، یہاں پر تم غلط تھے، دیکھو میرے دوست، یہاں پر تمہاری کمی ہے۔ آؤ دیکھیں اللہ دوستی کیسے نبھاتا ہے۔
اللہ جب بندے کو محفل میں بلاتا ہے تو محفل میں اسے جو ہے انا اکرمنا کا تاج پہناتا ہے. جب وہ بندے کو مسجد میں بلاتا ہے تو مسجد میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈال کر کے بلاتا ہے کہ اس کے عیب کسی کو دکھاتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اشرف المخلوقات بنا دیا ہے. جب وہی بندہ تنہائی میں خدا کی بارگاہ میں دل کو جھکاتا ہے تو دل میں وہ احساس ڈال دیتا ہے, اے بندے دیکھ تم نے اس جگہ غلط کام کیا ہے, اے بندے دیکھ تو نے اس جگہ پر نافرمانی کر دی ہے, اے بندے دیکھ تو نے اس جگہ پر جو ہے کچھ کوتاہی کر دی ہے. تو یہ خدا کا مقام اور یہ خدا کی صفت اور یہ خدا کا کرم ہے کہ وہ جب بندے کو اپنا دوست بناتا ہے تو وہ اپنی دوستی اس طرح سے نبھاتا ہے کہ وہ جو ہے تمہیں رسوا نہیں ہونے دیتا ہے, تمہیں گلی گلی میں رسوا نہیں ہونے دیتا ہے. ورنہ آپ بتاؤ کہ ہمارے اپنے عیبوں کو اگر ایک دوسرے کے سامنے رکھ دیے جائیں تو بتاؤ کیا حال ہوگا. ہمارے اپنے عیب اگر اپنے احباب میں کھل جائیں, ہماری اپنی کمیاں ہمارے احباب میں کھل جائیں, گھر والوں میں کھل جائیں, رئیسوں اقربا میں کھل جائیں, رشتہ داروں میں کھل جائیں, تو بتاؤ رسوائی کا عالم کیا ہوگا, کیا رسوائی ہوگی, کیسے ہم آنکھیں دکھائیں. لیکن وہ خدا غفار ستار وہ دوست ہے, وہ دوستی نبھاتا ہے تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال کر کے, تمہیں بار بار احساس دلاتا ہے, اے بندے میں تو تیرے عیب کو چھپانے کی طاق میں لگا رہتا ہوں, کبھی تو بھی آ جا میرے پاس اور میرے پاس آ کر اپنے دل کی بات کہہ ڈال اور اپنے دل کے سارے حال اپنی زبان سے, اپنی آنکھوں سے, اپنے دل سے میری بارگاہ میں کہہ دے. اور یقین جان ویسے تو میں سب جانتا ہوں تیرے دل کے حال, لیکن جب تیرے دل کے حال زبان کے ذریعے آنکھوں کے احساس سے میری بارگاہ میں بیان ہوتے ہیں تو تیرا دل ویسے ہی صاف ہو جاتا ہے جیسے ایک نوزائیدہ بچے کا دل صاف ہو جاتا ہے. یہ ہے خدا کی دوستی, یہ ہے خدا کا کرم. اب آپ دیکھیں کہ پھر ہمارا کیا تقاضا ہو, ہم کیسے کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے اب اگر تم خدا کی دوستی چاہتے ہو تو وہ کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون, کہ اب تو دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ تقویٰ کرو. تقویٰ کے بغیر جو ہے وہ دوستی نہیں ہو سکتی ہے. اور دوست وہی ہے جو تقوی والا ہے, دوست وہی ہے جو پرہیزگار ہے, دوست وہی ہے جو اپنے دل کے. اچھا دوست اور کیا کرتا ہے, ایک دوست بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہم اپنے بھائی سے بہت ساری باتیں نہیں کہہ پاتے ہیں, باپ بیٹے سے بات نہیں کہہ پاتا, بیٹا اپنے باپ سے بات نہیں کہہ پاتا, ماں بیٹی سے, بھائی بہن سے, بہن بھائی سے, بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پر ہم بات نہیں کہہ پاتے ہیں. لیکن اگر ہماری زندگی میں کوئی ایک اچھا دوست ہوتا ہے, سچا دوست ہوتا ہے, تو وہ باتیں جو ہم اپنے گھر والوں سے بھی نہیں کہہ پاتے ہم اپنے دوست سے کہہ دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ تو یہی تو کہہ رہا ہے کہ جب آپ نے ہم سے دوستی کر لی ہے, تم نے ہم سے دوستی کر لی, تو آؤ نا ہماری بارگاہ میں آؤ اور اپنے دل کے حال کو ہم پر کھول دو. کھلے ہیں ہم پر, لیکن اپنی زبان سے کہو, دل میں احساس پیدا کرو. وہ احساس جب تمہاری آنکھوں سے آنسو بن کر چھلک جائیں گے تو پھر تم میری دوستی کا انعام دیکھنا کہ تم گنہگار سہی, تم کیا کہتے ہیں ناکام سہی, گنہگار سہی, کتنے بھی عیب تم کیے ہوئے ہو, لیکن پھر تم میری غفاری دیکھنا, تم میری رحیمی دیکھنا, تم میری کریمی دیکھنا. تمہارے بدن کا حصہ گناہوں میں ڈوب چکا ہو, لیکن جب میری رحمت موج مارے گی نا تو وہ سارے کے سارے گناہ ایک طرف ہو جائیں گے. حضرات گرامی, اب ہم دیکھیں کہ دو باتیں تو ہو گئی, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, یہ بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی ان اولیاء الا المتقون, یہ اب اولیاء تو وہی ہیں, دوست تو وہی ہیں جو کون ہے, جو متقی. اب دیکھیں متقی کون ہے اور تقوی کا تقاضا کیا ہے, اور یہی بات آج کی محفل کی ہوگی. قرآن شریف میں پہلے ہی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے, ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ تین باتیں ہیں تقوی کی جو بہت بنیادی باتیں ہیں. اب اگر تم دوستی چاہتے ہو اللہ کی, اب اگر چاہتے ہو کہ اللہ قریب ہو جائے, اب اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا والی ہو, نگہبان ہو, محافظ ہو, مددگار ہو, دوست ہو, پردہ دار ہو, تمہارا پردہ پوشی کرنے والا ہو, تو تم متقی ہو جاؤ. اور تقوی کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ غیب پر ایمان لے آؤ.
غیب پر ایمان لے آؤ. اور اب دیکھیں کہ پورا دار و مدار غیب کے ایمان پر ہے، غیب کے ایمان پر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا. کیا فرما دیا؟ یہ جو دیوار ہے چاروں طرف سے گھری ہوئی ایک عمارت ہے، جو اس پہ غلاف ہے، یہ غلاف کیا ہے اور یہ دیوار کیا ہے، یہ مقام کیا ہے؟ کہا کعبہ ہے. کوئی جانتا ہے کعبہ ہے کہ نہیں ہے؟ رسول نے فرما دیا یہی تو غیب ہے. انہوں نے بتایا یہ کعبہ ہے، ہم نے کہا ہاں ہاں یہ کعبہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ غار حرا میں جبریل امی آئے اور کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، کہ اللہ کے نام سے پڑھ لو. اور حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور لوگوں سے فرمایا کہ یہ قرآن ہے. ہم کو نہیں پتا کون لے کر کے آیا، ہم نے جبریل کو نہیں دیکھا، ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، خدا نے ہم سے کلام نہیں کیا، ہم خدا سے کلام نہیں کر سکتے. رسول نے کہہ دیا یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا یہ قرآن ہے. یہی تو ایمان بالغیب ہے. اللہ نے کہا در بدر سر جھکانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آج یہاں کل وہاں پرسوں یہاں، اس طاقت کے سامنے اس طاقت کے سامنے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک طاقت کے سامنے سر کو جھکا لو. ہم نے نہیں دیکھا، رب کے محبوب نے کہا کہ اس طاقت کو خدا مان لو، ہم نے اسے خدا مان لیا. یہی تو ایمان بالغیب ہے، یہی ایمان بالغیب ہے. حضرت گرامی دیکھیں، دنیا کا بھی یہی دستور ہے اور دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ انسان طاقت سے مرعوب ہوتا ہے. انسان طاقت سے مرعوب ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، وہ متاثر ہو جاتا ہے اور طاقت کے سامنے جھک جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں وہ طاقتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طاقتیں رکھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہر طاقت کو پارا پارا کر دیا. آسمان کی بلندی، آسمان کی بلندی نے جب چاہا کہ ہماری بلندی کے آگے یہ انسان جھک جائے، ہماری بلندی کے آگے انسان جھک جائے، اور انسان اس بلندی کے آگے جھکنے بھی لگا کہ اتنا بلند ہے وہاں کون پہنچ سکتا ہے، آسمان تک رسائی کس کی ہو سکتی ہے. لیکن قربان جاؤ محبوب خدا پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیج کر آسمان کی بلندی کو محبوب کے قدموں میں رکھ دیا. معراج میں جا کر جب جبریل امی 7ویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا پر رک گئے تو محبوب کے ذریعے اس آسمان کی بلندی کو محبوب کے قدموں میں رکھ دیا. جب یہ چاند ستارے اور سورج، جب ان کی چمک، ان کی روشنی اور ان کی لائٹ نے انسان کو متاثر کرنا شروع کیا کہ یہ سورج کی روشنی کے آگے بھلا کوئی طاقت ہے، اور سورج کی روشنی کے آگے انسان سر جھکانے لگا، سر جھکنے لگے، انسان متاثر ہونے لگا. محبوب خدا کو رب نے بھیجا اور جھولے میں ہی بیٹھ کر وہ انگلی سے اشارہ کرتا رہے اور چاند ادھر جانے لگا، چاند ادھر جانے لگا. تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بھی اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے ارشاد فرما دیا تم اس طاقت کے آگے جھکتے ہو، یہ طاقت تمہارے اس نبی کے اور میرے محبوب کے انگلیوں کے اشارے پر چلتا ہے. سورج سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ اس کی تپش سے لوگ جلنے لگے. اس کی تپش سے جو ہے لوگوں میں جو ہے اتنی حرارت پیدا ہو گئی کہ اگر کہتے ہیں قیامت کے روز جب سورج سوا نیزے پر آئے گا تو اس کی ایک جھلک سے پوری جو ہے وہ کائنات راکھ بن سکتی ہے. وہ سورج، جب اس سورج کی تپش کے آگے انسان مرعوب ہونے لگا تو جب گود میں مولائے کائنات بیٹھے، مولائے کائنات کی نماز قضا ہونے لگی تو محبوب خدا کو رب نے طاقت دی. وہ سورج جس نے اس دنیا کو مرعوب کرنے کی کوشش کی، محبوب خدا کے اشارے سے وہ ڈوبا ہوا سورج بھی نبی کے حکم سے واپس آنے لگا. اور یہ بتا دیا گیا جس طاقت کے آگے تم جھکنے کی کوشش کر رہے ہو وہ طاقت تو تمہارے محبوب کے قدموں کی یہ ہے. کیا ہے؟ ایمان بالغیب. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی اور یہی تو کرنا ہے جو بتا دیا گیا. وہی دنیا کی کوئی بھی ایسی طاقت، دنیا کی کوئی بھی ایسی طاقت تمہیں رب کے قریب ہونے کے بیچ میں نہیں آ سکتی. اب ذرا اپنے ضمیر میں، اپنے دلوں میں ایک بار جھانک کر کے دیکھو کہ تمہارے اندر وہ کون سی طاقتیں ہیں جو تمہیں خدا سے قریب ہونے سے روک رہی ہیں.
कैसी ताकतों को तुमने अपने दिलों में जगह दे रखी है, जो ताकतें तुम्हें खुदा के करीब होने से रोक रही हैं। ये पैसा, ये दौलत, ये शोहरत, ये जाहो जश्म, ये मर्तबा, ये मकाम, आखिर ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जो तुम्हें खुदा के कुर्बत के बदले में, जो क्या कहते हैं, ये इससे तुम्हें खुदा की कुर्बत मिल सकती है? कुछ है ऐसा? हर वो चीज जो फानी है, तुम्हारे पास नहीं थी, तुम्हारे पास है, कल तुम्हारे पास नहीं होगी। आज जो है अपने ताकत के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, वक्त के चक्कर में आप देखिए कि हम कहाँ और कितने दूर हो गए। खुदा जिस विलायत का तोहफा हमें देना चाहता है, उसे किन चीजों में जो है उस विलायत के तोहफे को ठुकरा रहे हैं, और कहाँ हम अपने वक्त को सर्व कर रहे हैं। कभी सोचा आपने कि जो पूरा वक्त आपके पास, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी तुम्हें दिया है, वो तुम्हारी अपनी ताकत की वजह से नहीं दिया। कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम उसे कमा सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम उसे हासिल कर सकते हो मेहनत से, पैसे से, ताकत से, मकाम से, मर्तबे से। कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम हासिल कर सकते हो। ये जो सांसें ले रहे हो, ये जो आंखों में नूर है, ये जो हाथों में कुदरत है, ये जो ज़हन में फिक्र है, जो ये तुम सोचते हो, कुछ भी ऐसा है जो तुम खरीद सकते हो? जब ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें ये मादी ताकत खरीद कर दे सके, तो आप सोचो जो तुम्हें दे रहा है तुम उसके करीब क्यों नहीं जाते? अल्लाह अल्लाह। क्यों तुम्हारे पास वक्त नहीं है अपने उस रब के लिए, जो रब तुम्हें बार बार कहता है ये दुनिया तुम्हें ठोकर मार देगी, ये रिश्ते तुम्हें ठोकर मार देंगे, ये ताकत तुम्हें ठोकर मारेगी, ये तुम्हें धोखा देगी, आजमाएगी, तुम्हें क्या कहते हैं तरह तरह की चीजों में मुब्तला करके तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करी। अरे मेरे पास आ जाओ, ये सब तुम्हारे पीछे आएंगे। तुम मेरे पास आ जाओ, ये जिसके पीछे तुम भाग रहे हो ये तुम्हारे पीछे भागेगी, और ये तुम यकीन जानो कि मुझे छोड़ दोगे, जिसके पीछे भाग रहे हो ये किसी की नहीं होने वाली। बेशक बेशक। मुझे छोड़कर तुम जिसके पीछे भाग रहे हो, मेरे बगैर वो तुम्हारी नहीं होने वाली। वो अगर तुम वो चाहते हो तुम मेरे पास आ जाओ, ये सब तुम्हारे पीछे आ जाओ। आओ देखें, हजरत महबूब इलाही है, हजरत महबूब इलाही है। 7 बादशाहों का जमाना देखा है। कितने बादशाहों का? 7 बादशाहों का जमाना देखा। हजरत महबूब इलाही, रिवायत में आता है, फरमाते हैं कि जब बादशाह सामने के दरवाजे से आता था तो महबूब इलाही पीछे के दरवाजे से निकल जाते थे। कौन नहीं चाहता कि हमारे यहाँ बादशाह आए? हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ विधायक आया करे, सांसद आया करे, मंत्री आया करे, ये अहले सरवत आया करे, मालदार आया करे। हर आदमी चाहता है ना, और वो महबूब इलाही है। बादशाह मिलना चाहता है। अलाउद्दीन खिलजी बार बार जो है वो दरखास्त दे रहा है, हुजूर मिलना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं, हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं कि मेरा तुमसे क्या वास्ता है, मेरा तुमसे क्या वास्ता है, मैं तुमसे नहीं मिल सकता। वो बार बार आता। एक बार जो है अचानक से घुस गया, तो अब देखा कि अब कहा भाई ठीक है, अब कैसे आए? तो आप अंदर चले गए और खादिमों से कहा कि आप देखो कहाँ पे हैं। तो अब जो है दरवाज़ा बंद, दरवाजे पे दरबान। अब जाहिर सी बात है, अलाउद्दीन खिलजी को इतना तो एहसास तो था ही कि कोई तो शख्सियत है, कोई तो शख्सियत है। आपने खत लिख के भेजा, खत लिख के, वो पर्चा चलता नहीं था, पर्चे में लिख करके भेजा, और उसे कुछ सूझा ऐसे। तो उसने कहा कि आखिर आप फ़कीर हैं, मैं बादशाह हूँ, मेरे यहाँ भी दरबान, तुम्हारे यहाँ भी दरबान। भाई दरवाजे पे है, भाई खादिम है, लोग हैं। तो कहा मेरे यहाँ दरबान, तुम्हारे यहाँ दरबान, तो हमें तुम में फ़र्क क्या है? तो अंदर से महबूब इलाही क्या लिख करके भेजते हैं कि ये सच है कि हमारे यहाँ भी दरबान, तुम्हारे यहाँ भी दरबान, तुम्हारे यहाँ दरबान फकीरों को रोकने के लिए होते हैं, हमारे यहाँ दरबान सुल्तानों को रोकने के लिए होते हैं। हमारे यहाँ दरबान फकीरों को रोकते हैं, हमारे यहाँ के दरबान सुल्तानों को रोकते हैं। तो कहा अच्छा ठीक है, मैं खानका देखना चाहता हूँ। वो खानका देखने चले गए। जब तमाम घूम फिर कर अस्तबल में चले गए तो अस्तबल में क्या देखते हैं कि वो जो लगाम की जो मुंह में वो रखते हैं ना, वो चांदी के जो है, वो घोड़ों की जो लगामें थी चांदी की थी, और जिससे बंधे हुए थे ना वो सोने के थे। ठीक है, बंधे हुए थे। तो आप फिर इसको कुछ सूझा बादशाह को, फिर वो पर्चा लिख करके भेजा
कि बताइए फकीरों के यहाँ सोने का क्या काम, सोना तो सुल्तान के यहाँ है, फकीरों के यहाँ सोने का क्या काम। तो लिख करके भेजा, महबूब इलाही पर्चे में पीछे लिख करके भेजते हैं कि हमारे यहाँ सोने का और तुम्हारे यहाँ सोने का फर्क ये है कि तुम्हारे यहाँ सोना सजा के रखा जाता है, हमारे यहाँ सोना जो है वो अस्तबल में घोड़ों के कदमों में पड़ा हुआ होता है, हमारे यहाँ इसकी कोई वक़्त नहीं होती है। ये हज़रत महबूब इलाही है। हज़रत महबूब इलाही के बारे में फरमाया गया कि महबूब इलाही का लंगर वो लंगर था कि बादशाह चाहता था कि हम जो है महबूब इलाही के लंगर का इंतजाम करें। महबूब इलाही ने कभी उसे पसंद नहीं फरमाया। रिवायतों में आता है 70 मन नमक इस्तेमाल होता था महबूब इलाही के लंगर में। 70 मन लंगर नमक इस्तेमाल होता था महबूब इलाही के लंगर में। तो ये क्यों, कैसे? तो वही होता है कि जब तुम देने वाले के करीब हो जाते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे करीब हो जाती है। महबूब इलाही ने सुल्तान को छोड़कर सुल्तानगर को पकड़ लिया कि जो सुल्तानिया अता करता है। तो जब जो सुल्तानिया अता करता है तुम उसके दर के महबूब हो गए हो तो ये तुम्हारी पूरी दुनिया तुम्हारी क्यों न दीवानी हो जाए। महबूबियत की बात आई। हजरत महबूब इलाही एक मर्तबा हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह बहुत जोश में थे और बिल्कुल कहते हैं ना कि जब कोई अल्लाह का बंदा, कोई अल्लाह वाला, या कभी कभी अल्लाह भी जब जोश में होता कहता है ठीक है मांग, बंदे क्या मांगता है। अल्लाह अपने बंदे को भी ये ज़बान अता करता है कि बताओ महबूब इलाही तुमको क्या चाहिए। तो उन्होंने फरमाया मोहिब बनना चाहते हो कि महबूब? फरमाया मोहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो। अब देखिए गौर करने की बात है। हजरत महबूब इलाही थोड़ी देर सोचते हैं, सोचने के बाद कहते हैं हुजूर इजाजत हो तो मैं अपनी वालिदा से पूछूं। वो महबूब इलाही है। जब महबूबियत और हबीबियत का फैसला करने की बात आई, चुनने की बात आई, कहते हैं अपनी वालिदा से पूछो। अब देखो कि जो हम और आप अपनी जिंदगी में अपनी वालिदा को कितनी अहमियत देते हैं। ये महबूब इलाही से पूछो, कुछ भी मिलना होता है तो अपनी वालिदा के पास चले जाते हैं। ये नहीं सोचते कि मेरी वालिदा कितनी परहेजगार है, कितनी आबिदा है, कितनी जाहिदा है, अल्लाह को जानती कि नहीं जानती, मसले मसाइल जानती कि नहीं जानती, ये सब नहीं देखते हैं। वो ये देखते हैं कि वालिदा है मेरी, वालिदा है मेरी। और तभी तो ऐसों की वालिदाएं भी क्या ही आबिदा और आरिफा। हज़रत महबूब इलाही चलते हैं और अपने घर की तरफ देखते हैं। बस्ती से गुजरते हुए एक मलंग कलंदर आदमी बैठे हुए हैं और मलंग कलंदर आदमी जब बैठे हुए आप सलाम करके गुजरने लगते हैं। तो जैसे ही सलाम करके गुजरने लगते हैं तो कहते हैं निजामुद्दीन कहाँ जा रहे हो? तो कहते हैं अपनी वालिदा से कुछ बात है करने जा रहा हूँ। तो कहा महबूब बनना चाहते हो कि हबीब बनना चाहते हो? कहा महबूब बनना चाहते हो कि हबीब बनना चाहते हो? तो कहा मुझे नहीं पता है। तो कहा कि आप ही बता दीजिए। तो कहा नहीं, जाओ अपनी वालिदा से पूछो और अगर तुम्हारी वालिदा कल ना बताएं तो इसी वक्त मेरे पास चले आना, मैं बता दूंगा। वालिदा के पास पहुंचते हैं तो हजरत अपनी वालिदा से सारा माजरा अर्ज करते हैं और ये भी बताते हैं कि रास्ते में क्या हुआ है, भी बताते हैं कि रास्ते में क्या हुआ है। सुबह में वालिदा कहती है बेटा ऐसा जाओ, वो जो बंदा था वो अल्लाह का कोई बहुत पहुंचा हुआ बुजुर्ग बंदा है, ऐसा करो उसी से जाकर के पूछ लो। महबूब इलाही नाश्ता करते हैं, हाथ दस्त बोसी करते हैं, कदम बोसी करते हैं, वापस आते हैं। वापस आकर उस मकाम पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है, जिससे सलाम किया था वो बुजुर्ग नहीं है। आसपास के लोगों से पूछते हैं कि वो जो कल एक बुजुर्ग से एक बाबा यहाँ पर बैठे हुए थे कहाँ है? तो कहे कौन? वो तो कल ही फौत हो गए, उनका तो कल ही इंतकाल हो गया है। तो कहा अच्छा बताओ कि उनका जो है वो कहाँ दफन हुए हैं, किस कब्रिस्तान में दफन हुए हैं, कम से कम कब्र पे ही चला जाऊं। तो कहते हैं उनको कौन दफन करे, कौन जानता है, देखो किसी कूड़े पर वहां पर पड़े हुए होंगे, किसी कूड़े पर वहां पर पड़े हुए होंगे। अब कूड़े के ढेर के पास पहुंचते हैं, हजरत महबूब इलाही अर्ज करने लगते हैं वाह क्या बात है, कल तो आपने हमसे कहा कि अगर वालिदा ना बताएं तो आकर के हमसे पूछ लेना, और अभी आपने हमारा जवाब भी नहीं दिया और जवाब देने से पहले ही चले गए। इतने में वो बुजुर्ग उठ खड़े होते हैं और कहते हैं रुको रुको मैं जवाब दे के जाऊंगा। तो कहा माजरा क्या है? तो कहा कि तुम जो है अपने उस्ताद से महबूबियत मांगना,
کیا مانگنا؟ محبوب ہونا مانگنا. تو کہا کیوں؟ تو کہا دیکھو محب کا حال یہ ہوتا ہے نہ کفن ملتا ہے نہ دفن ملتا ہے، تم محبوب مانگ لینا، اور جب تمہیں اللہ محبوبیت عطا کر دے گا تو پوری دنیا جو ہے تمہارے ارد گرد چکر لگاتی ہوئی نظر آئے گی. حضرات گرامی یہ ہے محبوب الہی. تو جب محبوب الہی یا جتنے بھی ہمارے بزرگ ہوتے ہیں اس کی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ جب خدا کو تم اپنا کر لیتے ہو تو خدا کی طاقتیں تمہاری ہو جاتی ہے، اور جب تم خدا سے منہ موڑ لیتے ہو تو بتاؤ خدا سے منہ موڑ کر خدا کی نعمتیں تمہیں ملنے والی ہیں. تو سودا صحیح کرو، سچا سودا کرو، اپنے من میں ڈوب کر پالے سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پالے سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آئے تو انہوں نے تمہیں اس بات کا احساس دلایا کہ تم ہو کون، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا وقار کیا ہے، تمہاری پہچان کیا ہے، تمہاری شناخت کیا ہے. انسان انسانیت کی پہچان سے دور تھا، رسول آئے تو انسان کو انسانیت کا مقام مل گیا ہے، اور انسانیت کا مقام ہی اس لیے ملا کہ نبی انسانوں میں پیدا ہوئے ہیں، نبی انسان کی شکل میں بن کر کے آئے، نبی نے انسان اور بشریت کا لبادہ اڑا ہے، اس لیے انسان کو یہ مقام ملا. تو دوستو سودا تو وہی ہے کہ اللہ سے یہ سودا کرو کہ تم اللہ کو قریب کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے ہو جاؤ، جو تم جو چاہتے ہو وہ تمہاری ہو جائے گی. بخاری شریف نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے، انما الاعمال بالنیات. تمہارے عمل کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے. لکل امرئ ما نویٰ، ہر انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ جستجو کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہم سب کو اپنی چاہت کا طلبگار بنائے، اپنی ہی چاہت کا طلبگار بنائے، اور اپنی ہی چاہت میں اس دنیا سے اٹھائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب نظلمت واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب نظلمت